اور آج بفضل ہی تعالی ماہ رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہم ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، آنے والے احباب کو خدا قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ماہ سیام کی برکات اور اس کے فیوز اور اس کی رحمتیں دن بدن ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک ہمیں زندگی میں بار بار اس کی برکات، اس کے فیوز، اس کی رحمتوں بری جو چادر تنی ہے، اس کا فیض خدا ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جمعۃ المبارک قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر میاں حامد رضا محسن صاحب آپ کے حکم کے ساتھ میرے والد ماجد حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خانوادہ کے چشم و چراغ مخدوم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر میاں محمد یار جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ آج کے جمعۃ المبارک کو منسوب کیا گیا ہے۔ بعد میں قبلہ پیر صاحب آپ کے حوالہ سے کچھ باتیں بھی آپ احباب کی گوش گزار کریں گے اور دعائے خیر بھی ہوگی، اور بعد میں جو لنگر کے حوالہ سے انتظام کیا گیا وہ بھی آپ کی پیش نظر کیا جائے گا۔ حضرات محترم، اس جہان میں آنے والے ہر شخص نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ الحشر کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس حوالہ سے جانو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تو نے کون سا اچھا عمل کیا ہے۔ واتقوا اللہ، تقییداً ارشاد کیا کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، خدا فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے جو بھی عمل ہے میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اس جہان کے اندر چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے اس کا تعلق کسی اعلیٰ ترین عہدے کے ساتھ ہے، اس جہان کو ہر شخص نے چھوڑ کر جانا ہے۔ خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے گی۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تو جنتی ہو چکا ہے اور جہنم سے تو آزاد ہو چکا ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ماں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ پھر خدا فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَىٰ، زندگی بہترین ان لوگوں کے لیے ہے جن کے من کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو ذات محترم، میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا یہ زندگی جو ہے ماں سوائے دھوکے کے انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے، آپ کبھی غور کریں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس میسج کو عام کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ میں آج بھی اپنے طلباء سے یہ بات کر رہا تھا، اس سے بڑا دین کے ساتھ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ انسان دین کے حوالے سے جو کچھ بھی کر سکتا ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دین کے حوالے سے جس طریقے کی بات کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے حوالہ سے اس کے پاس دین کی کوئی ایتھینٹک بات، کوئی اس کے پاس دین کے حوالہ سے کوئی اس کے پاس جو ہے وہ اس کی جو
اس کے پاس بروب کار لانے کے لیے کوئی معاملہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ دین کی بات جو ہے وہ یہ دیتا ہے اور ہم میں سے ہر بندہ اس کو سننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک سب سے مشکل ترین جو کام ہوگا وہ دین اسلام کے اوپر قائم رہنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے اوپر قیامت کے نزدیک چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ لینا ہوتا ہے۔ آج اب دیکھ لیں، ہر انسان میڈیا کے اوپر بیٹھ کر عالم دین بنا بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کسی نے لکھ دیا کہ جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی پچھلی ساری نمازوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کسی الیاذ باللہ کسی نے کہاں اندھیرے میں بیٹھ کر اس جملے کو لکھ دیا۔ نماز انسان کے اوپر فرض ہے، یہ انسان کے اوپر ایسے ہی ہے کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مثل قرض ہم چودین چودہ، یہ انسان کے اوپر ایسے ہی لازم ہے کہ جیسے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، کسی کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہو تو وہ بندہ کہے کہ مجھے ایک پینسل خرید کر دے دو، میں تمہارا 1 لاکھ معاف کر دوں گا، کیسے ہوگا؟ جب رب کی بارگاہ میں ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تو 2 رکعت نفل پڑھنے سے ساری قضائے عمری جو ہے وہ کیسے ادا ہوگی؟ حضرات محترم، اس بات کی طرف توجہ ڈالیں، نماز آپ کے اوپر رب نے 5 وقت کے لیے فرض کی ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے یہ قرض آپ کے ذمے سے کبھی ساقط نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو میں اتنے بڑے آستانے کے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کے اندر یہ بات کر رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، قبلہ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علی رحمہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مریدوں میں بازو صرف اسی کا پکڑوں گا جو انسان شریعت مصطفیٰ کا پہرے دار ہوگا، جو حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت پر کاربند رہنے والا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تجھے دیکھنا ہوگا کہ تو نے کون سا اچھا عمل کیا ہے۔ اپنے آپ کو اندھیرے میں مت رکھیں اور ان لوگوں کی طرف اپنے آپ کو مت لے کر کے جائیں جو کہتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیاذ باللہ تیرا روزہ میں نے رکھ چھوڑا ہے، تجھے صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں سوائے شیطانی راہ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے ہتھے قیامت کے دن کچھ نہیں آئے گا جب تک آقا علیہ السلام کی سنت پر آپ عمل نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب نے تو غزوہ احد کے موقع پہ بھی نمازیں ترک نہیں کی، میدان خندق کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ نے نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے فکر نہ کرو جنت تمہارے لیے تیار کھڑی ہے، لیکن رب فرماتے ہیں صحابہ سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبل، خدا فرماتا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ اگر جنت کا سودا آسان ہوتا تو صحابہ کرام سے زیادہ مستحق کوئی نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحاب سے بڑھ کر جنت کا مستحق کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رومی علیہ السلام کی داستان پڑھ کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی راستے کے اندر مشرکین مکہ نے روک دیا، کہا صہیب تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں یار میرے ساتھ سودا نہیں کر لیتے، کہا سودا کیسا؟ فرمایا اگر تم میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ جنگ لڑو گے تو جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ حضور کے صحابی حضرت صہیب رومی فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہاں اگر میرے ساتھ سودا کرتے ہو تو میں تمہارے لیے سودے کے لیے تیار ہوں۔ کہا صہیب سودا کیسا ہے؟ فرمایا مکہ میں نے ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اپنا خزانہ دفن کیا ہے، کافر تھے مال سے پیار کرتے تھے۔ صہیب فرماتے ہیں مجھے حضور کے پاس جانے دو، مجھے پلٹ کر مکہ کی طرف نہیں جانا، مجھے در حبیب کا مسافر بننا ہے، مجھے حضور کے دیس پہنچنا ہے۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں میرا خزانہ کہاں ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ نے فرمایا کہ مال و متاع کو تو وہ پسند کرے جس کی تعلق مدینے کے تاجدار سے نہ جڑا ہو، اور فرمایا جس کی نگاہیں آقا علیہ السلام کے دیس سے جڑ جائیں اس کو مال و متاع سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا تھا
آپ فرماتے ہیں کوئی کردی مان نمازاں تے، کوئی حج زکات نیازاں تے، منو اکو مان محمد تے جے محمد پیارا آ جا۔ تو حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتاتا ہوں، آپ جا کر کے مال حاصل کرو، مجھے جانے دو۔ حضرت صہیب رومی اپنے مال کا پتہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس مقام پہ مال دفن کیا ہے۔ وہ کافر تھے، مال سے پیار کیا جاتا تھا، دوڑتے ہوئے جا کر کے مال جو ہے اس کو چھینتے ہیں۔ جب حضرت صہیب رومی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اشْتَرَى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ حبیب کتنے ہی سونے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اس لیے کر لیا کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ، مال و متاع، ہر چیز کو وقف کر دیا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ حضور راضی ہو جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یار صحابہ کرام جو ہیں ان کے دل کے اندر جو تڑپ تھی وہ یہ تھی کہ کہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس بات کا مسردہ سنا دیا جائے کہ رب تم سے راضی ہو چکا ہے، مدینے والے آقا تم سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان کے لیے دین کے اوپر چلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن کبھی کبھی غور کیا کریں کہ اس جہان سے جانے سے قبل ہم نے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں، یا 70-80 سال زندگی بسر ہو گئی، بال سفیدی کو پہنچ گئے، قبروں کی زینت بننے کے قریب ہم جا رہے ہیں، تو کبھی یہ بھی تو سوچیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ 2023 کا رمضان زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، لیکن بات یہاں پہ سوچنے کی یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر سیکھا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل بھی کیا کہ نہیں، یا صرف زبان کا روزہ رکھا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو ماہ سمیام گزر جانے کے بعد جب یہ مہینہ ہم سے جدا ہوگا تو کئی دنوں تک پانی پینے کے لیے جب منہ کے قریب کیا جاتا ہے تو دل میں اس بات کا احساس آتا ہے یار میرا روزہ تو نہیں ہے۔ یہ احساس بولیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ رب اس روزے کو کبھی قبول نہیں کرتا جو انسان جھوٹ بھی بولتا رہے، کم بھی تولتا رہے اور سوچے یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا رب راضی نہیں ہوگا، شیطان تو تم سے خوش ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں تاجر کی شکل میں انسان لوگوں کے رزق کو تنگ کرنے کی کوشش میں ہے اور اس کے رزق کو چھیننے کی کوشش میں ہے۔ کبھی مدینے والے آقا کی سیرت کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضور سرور کونین علیہ تحیۃ والثناء، آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عادت میں تھا کہ آپ اس وقت تک کبھی کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک کوئی یتیم آپ کے ساتھ نہ بیٹھ جاتا، آپ اس کو کھانے کے لقمے دیتی۔ میرے آقا فرماتے کہ اے عائشہ کہ تو بڑی خوش ہوتی ہے جب کسی یتیم کو پالتی ہے؟ تو عرض کی حضور میں بڑی خوش ہوتی ہوں جب کسی یتیم کو لقمہ دیتی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام المساکین تیرا لقب ہے۔ میرے آقا فرماتے عائشہ آج کے بعد سارا زمانہ تجھے ام المساکین کے لقب سے یاد کرے گا، اس لیے کہ پورے زمانے کے مسکینوں کی جو ماں ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دے دیا کہ یہ ام المساکین ہے، یہ مسکینوں کی ماں لگتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کو ہم نے ترک کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو عمل ہیں وہ 3 ایسے عمل ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، انسان کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مسجد کے اندر پنکھا جو ہے یہ ایک لگوانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پانی کے لیے کنواں کھدوا دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ کسی مسکین کے حلق کے اندر ایک لقمہ اتار دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی جامعہ کے طالب علم کے بچوں کی پرورش کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ذی وقار دنیا کو تو چھوڑ کر جانا ہے،
لیکن کم از کم یہ بھی تو دیکھیں ہم نے زندگی کے لیے صدقہ جاریہ کیا چھوڑا ہے۔ حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ ہیبت پوری علیہ رحمہ، آپ نے اپنی زندگی کے اندر اور زندگی کے بعد کے لیے جو صدقہ جاریہ چھوڑا ہے وہ آپ کی بہت بڑی دینی درسگاہ ہے، جس کے اندر رہنے والے طلباء قیامت تک جو ہے وہ دین پڑھتے رہیں گے۔ تو ذات ذی وقار اس کا ایک ایک لفظ اور حرف کا جو اجر ہے وہ حضور قبلہ عالم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ تو ذات ذی وقار یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کی حضور میری والد ماجدہ کا وصال ہو گیا ہے، بتائیں میں ان کے لیے کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فحاضر الماء، آپ ایسے کرو کہ ایک پانی کا کنواں کھدوا دو۔ عرض کی حضور اس کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیاسا اس میں سے پانی پیے گا اس کا اجر تیری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ سوال پیدا ہوا پانی میں نے پیا، پیاس میں نے بجھائی، اجر اس کو کیسے مل گیا؟ تو جواب ملا جب میں نے کھڑے ہو کر پانی پی کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ نکلا ہوا جس کے لیے وہ پانی کا کنواں کھدوایا گیا، اس کے نام اعمال میں اللہ جو ہے وہ نیکیوں کو درج فرما دیتا ہے۔ تو ذات محترم فرمایا کہ جو اس میں سے پانی پیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے دیکھا کہ سامنے ایک کتا جا رہا ہے اور وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی نے آگے بڑھ کے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ اسی وقت جبریل نے آ کر خبر دی، فرمایا حبیب وہ جو دیوانہ آپ کو کتا، آپ کا دیوانہ کتے کو پانی پلا رہا تھا، اس پانی پلانے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس انسان کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ جس انسان نے ایک کتے کو پانی پلایا ہو اس کا اجر اتنا اونچا ہوتا ہے، تو جس نے کسی انسان کی خدمت کی ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، انسان جانے کے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا ہے، اور دوسرا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ او علم ينتفع به، وہ علم جس سے انسان نفع حاصل کرتا ہے۔ میرا آج یہاں پہ بیان کرنا، میرے جتنے اساتذہ کرام ہیں میری چین ان سے جڑی ہوئی ہے، میرا ان تمام اساتذہ کرام کو فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ فیض رحمت کو کہا جاتا ہے، برکت کو کہا جاتا ہے۔ قبلہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر میاں حامد رضا محسن صاحب، آپ نے پچھلے جمعہ یہ بات کی تھی کہ میں نے قبلہ پیر طریقت حضرت درویش اہل سنت حضرت درویش میاں محمد یار جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے۔ تو ذات ذی وقار جتنی زندگی کے اندر جب تک قبلہ پیر صاحب قرآن کی تلاوت کریں گے اس کا فیض، اس کا رحمتیں، اس کی برکتیں میرے والد ماجد کی لحد میں پہنچتی رہیں گی۔ یہ وہ علم ہے جس کو نافع علم کہا جاتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم انی اسألک علما نافعا، مالک میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہے۔ آج میں دنیاوی تعلیم کے جو ہے وہ مخالف نہیں ہوں، میں بچوں کے حق میں ہوں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کروایا جائے، لیکن آج آپ کا بچہ جو ہے وہ ایم ایس سی میتھ ہو جائے، بایولوجی، ہر قسم کا علم سیکھ لے، حتیٰ کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی بن جائے، لیکن وہ بچہ اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب لحد پر ہاتھ اٹھا کر عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ دین نہیں دنیا کا علم سیکھا ہے، میرے پڑھے ہوئے ایک چیپٹر کا ثواب اس کو مل جائے، آپ سے سوال کرتا ہوں کو ثواب پہنچے گا؟ جواب نفی میں ملے گا۔ آپ پوری دنیا کو پھر کے دیکھ لیں، آج آپ کی انگلش کا اجر آپ کے والد کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں یہ بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور لوگ جو ہے جب کسی سے کہا جائے نا کہ بچہ اپنا جامعہ میں داخل کرواؤ وہ قرآن سیکھے گا، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں یہ قرآن سیکھ کے مولوی کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیاذ باللہ مولوی سے بڑھ کر کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار بات یاد رکھیے گا، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے قبر میں جا کے دیکھیں تو میدان حشر کے اندر علم اس کا پتہ چلے گا کہ مدینے والے آقا جب فرمائیں گے نا کہ لوگوں کہاں ہیں وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا،
اور مدینے والے آقا پکڑ کر جب سینے سے لگا کر ان کے والدین کے سروں کے اوپر نورانی تاج سجا کر فرمائیں گے لوگوں یہی تو وہ بندے تھے جن کو تم سمجھتے رہے کہ شاید یہ بندے دنیا دار کہلاتے ہیں، یہ مولوی کہلاتے ہیں۔ فرمایا یہ مولوی نہیں ہے، یہ اگرچہ ان کے چہروں کے اوپر داڑھی سجی ہے لیکن حقیقت میں اگر مسلمان سمجھنا ہے تو ان کو دیکھیں جن کے چہرے کو دیکھ کر سنت مصطفیٰ سامنے نظر آ جاتی ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جو انسان کو نفع دیتا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ اپنے بچوں کو کم از کم اس بات کو ضرور سمجھیں، اگر اپنے سارے بچوں میں سے نہیں تو کم از کم ایک بچے کو ضرور تیار کریں جو قرآن کی دولت اپنے سینے کے اندر جمع کرے۔ بڑے ایسے احباب ہیں جو آ کر کے کہتے ہیں حضرت یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، یہ میں نے 17 مارچ کے موقع پہ جب یہ بات کی تو کئی بچے ایسے بھی آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے حافظ قرآن ہونے کے لیے بات کی تھی، حضرت یہ ہمارا ننھا سا بچہ ہے، کیا دین کی خدمت کے لیے یہ بھی قبول ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات ان کی میں نے سنی تو مجھے مدینے والے آقا کی بات یاد آ گئی۔ آقا علیہ السلام میدان احد میں جاتے ہیں، ایک صحابی وہ ہیں جو اپنی ٹانگ سے اپاہج ہیں، لنگڑا کے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں آپ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی حضور کیا یہ تو بتائیں مجھ جیسا لنگڑا بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے؟ مدینے والے آقا فرماتے ہیں تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں میدان جنگ میں اتر کر آپ کے کافروں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مستثنا ہے، تیرے اوپر تو جنگ کے احکامات لازم نہیں آتے۔ عرض کی حضور اشارہ تو کر کے دیکھیں، کبھی مجھے کہہ کے تو دیکھیں، میں ٹانگ گھسیٹتے ہوئے کافروں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا۔ تو مدینے والے آقا نے فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ ایسا عمل کرنے والا نہیں ہوں، فرمایا خدا نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا او علم ينتفع به، علم وہ جو آپ کو نفع عطا کرے، اور وہ علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، اس کو سمجھیں، اس بات کو اپنے اندر اپنے من کے اندر اتاریں۔ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے او ولد صالح يدعو له، نیک بچہ جو اپنی اولاد کے لیے نیک ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا ہے۔ کبھی غور کریں ہم میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنے والدین کے لیے دعا کی ہوگی۔ آج جمعہ کے اتنے بڑے مجمع کے اندر آنے والے ہر شخص جو ہے وہ مصمم ارادہ کر کے اٹھے کہ میں نے زندگی میں بھی اپنے والدین کا جو ہے وہ فرما بردار رہنا ہے، اور زندگی کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت پڑھنی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ امام بخاری کے شیخ ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات کو اپنے والد ماجد کی لاحت پہ جاتا تھا، قرآن پڑھتا، اصالہ ثواب کرتا۔ فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا تو میں نے اس بات کے والے سے سوچا کہ میں آج اپنے والد کی لاحت پہ نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں رات کو میں سویا تو میرے ابو جان مجھے خواب میں ملتے ہیں، کہا سفیان بیٹا میری لاحت پہ آ کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، آج کیوں نہیں آئے؟ عرض کے بجان کچھ دیر ہو گئی، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے آنے کو آپ جانتے ہیں؟ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، فرمایا بیٹا صرف میں ہی نہیں جانتا، جب تو قبرستان کے اندر آتا ہے تو ساری قبر والے مجھے مبارک دیتے ہیں کہ اے انسان تجھے مبارک ہو کہ تو نے اپنے بچے کو وہ علم سکھایا ہے کہ جس کا فیض آج ہمیں قبروں میں بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو ذات ذی وقار بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دین حق کی طرف لے کر کے آئیں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، آج پورے عالم اسلام کے اوپر ہر جگہ یہ جمعۃ المبارک ادا ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنے سامعین سے اس بات کا وعدہ لے رہے ہیں کہ دین اسلام کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہوگا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم کو مکمل کیا تو مکمل کرنے کے بعد قبلہ بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں آپ حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضرت میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا، اجازت ہو تو میں کوئی سرکاری ملازمت کر لوں؟ تو حضرت فرماتے ہیں بیٹا ہم نے سرکاری ملازمت کو کیا کرنی ہے جب ہم سرکار مدینہ کی غلامی میں آ چکے ہیں۔
ہمیں سرکاری ملازمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فقط ضرورت ہے تو سرکار کی ضرورت ہے۔ تو ذات ذی وقار ان اولیاء کاملین کا تعلق جو ہے ان کے ساتھ ہماری وابستگی ہے۔ آئے میں اور آپ سب عہد مسمم کریں، اور میرے والد گرامی جو وعدہ لیتے ہوتے تھے جمعۃ الوداع کے موقع پہ کہ کم از کم اپنے دل کے اندر یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا، ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور جو مریدین ہیں کم از کم آج مصمم ارادہ کر کے اٹھیں کہ جب اگلے سال ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو لوگ چہرے کو دیکھ کر کہیں یار تو تے ہور دا ہور ہی ہو گیا ہے، تیرا تو چہرہ ہی بدل چکا ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو حضور قبلہ عالم کا دیوانہ ہے۔ تو اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔